السلام علیکم. جیے بھٹو. ساتھیوں، آج ہم یہاں ایک بار پھر پاکستان کے کونے کونے سے پاکستان کے عوام نے غریب خدا بخش میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی منانے کے لیے ہمارے قائد کو سلام پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی غریب عوام کی نمائندہ تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی پسماندہ علاقوں کی نمائندہ تھی، کمزور طبقے کی نمائندی تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کی نمائندہ تھی، میرا نمائندہ تھی. اور جس بہادری کے ساتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا 30 سالہ سیاسی جدوجہد لڑی، وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ دنیا کے سامنے ہے. وہ تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو دنیا کی پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم بنی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نہ صرف پاکستان کی مگر عالمی سطح پر لیڈر مانا جاتی تھی. وہ آپ کی آواز کو، پاکستان کے کسانوں کی آواز کو، پاکستان کے مزدوروں کی آواز کو، پاکستان کی محنت کش طبقہ کی آواز کو بین الاقوامی سطح تک پہنچاتی تھی. وہ اس ملک کی عوام کی حقیقی نمائندہ تھی. وہ آپ کی آواز بنی اور آپ ہی کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی رہی اور آخرکار شہادت قبول کی. مگر آپ کی موقف پہ سودا نہیں کی، اپنی نظریہ پہ سودا نہیں کی، اپنی منشور پہ سودا نہیں کی، پیچھے نہیں ہٹی. نہ کسی آمر کے سامنے، نہ کسی دہشت گرد کے سامنے وہ کبھی جھکی. وہ کھڑی رہی، آخری دم تک کھڑی رہی، مگر آپ کی مقدمہ لڑتی رہی، پیچھے نہیں ہٹی. اور جنہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا، ان کا یہ غلط فہمی تھا کہ اب جبکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو موجود نہیں ہوگی تو سندھ کی آواز، بلوچستان کی آواز، پختونخوا کی آواز، وسیب کی آواز، پنجاب کی آواز، وفاق کی آواز، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حقیقی آواز ہمیشہ کے لیے دب جائے گی. اور پاکستان میں صرف اور صرف سیاسی کٹ پتلیاں ہوں گے جو اپنے اقتدار کے خاطر، اپنے کرسی کے خاطر موقف پہ بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
نظریہ پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، منشور پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پاکستان کے عوام کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صوبوں کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی پہ، ہمارا اٹامی اثاثوں پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بس ان کو اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور آج تک 27 دسمبر 2007 سے لے کے آج تک جو نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے، جو نقصان آپ اٹھا رہے ہو، جو اس ملک کے عوام آج تک اگر مشکل میں ہیں تو صرف اس لیے کہ تم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا اور ہم پہ یہ کٹپٹلیوں کو مسلط کیا۔ اب پاکستان ایک ایسا جگہ پہ کھڑا ہے کہ مسئلے ہی مسئلے ہیں، اندرونی مسئلے ہیں، معاشی بحران ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، ہر صوبے کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، اور بیرون ملک بھی، بیرون سطح پہ پاکستان کے لیے بہت سارے امتحان آنے والے ہیں۔ چاہے پاکستان کے جو اندرونی مسئلے ہیں یا پاکستان کے جو بین الاقوامی سطح پہ ہمارے مشکلات ہیں، ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی سیاسی قوتیں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کو مل کے ان مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نہ وہ مینڈیٹ ہے، نہ وہ طاقت ہے کہ وہ ایک وقت تمام اندرونی اور بیرون ملک کے جو مسائل ہے ان کا مقابلہ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کے عوام نے ایک ذمہ داری دیا ہے، اب اس واحد سیاسی جماعت ہو جو آج کل کے سیاسی صورتحال میں بھی فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں، نہ فارم 47 والے ہیں۔ تو جی بالکل آپ کی اپنے اسمبلی میں ہمارے تعداد اتنا نہیں ہوں گے، مگر ہم جواب دے اگر ہے تو کری خدا بخش کو جواب دے ہے۔ اگر ہم جواب دے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں اور اس ملک کے عوام کو جواب دے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کی آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ جب حکومت سازی کا وقت تھا تو ہمارا کسی کرسی کا یا کسی وزارت کا شوق نہیں تھا۔ ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ہیں،
جو وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں گے، جو وعدہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی لے کر آئیں گے، ہم ان کے ساتھ دیں گے، ان کا حکومت بنائیں گے. اور ہم نے اس وقت ایک معاہدہ پہ دستخط کیا کہ ہم آپ کو اپنے ووٹ تو دلوا رہے ہیں، مگر ایسے نہ ہو کہ آپ ووٹ لے کے آنکھیں بھر جائیں. ایسے نہ ہو کہ جیسے ماضی میں ایک سیاستدان آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ جب مشکل میں ہو تو پیر پڑتے ہو اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہو تو گلا پکڑتے ہو. تو یہی وجہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا سربراہ نے باقاعدہ طے کیا کہ آپ کے پاس ہم سے زیادہ سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں، اب بھلے حکومت بنائیں، ہم آپ سے ایک وزارت بھی نہیں لیں گے. آپ کو پورا اختیار ہے، حکومت چلائے، ذمہ داری اپنائے اور پاکستان کے عوام کا مسائل حل کرے. یہ طے ہوا تھا کہ جبکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، پاکستان کی پی ایس ڈی پی چاروں صوبوں کی ڈیولپمنٹ کے جو وفاق کے منصوبے ہوتے ہیں، ہم مل کے کنسنسس کی بنیاد پہ یہ بنائیں گے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں جن کو ہر مسلم لیگ کی حکومت میں ستولہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ ہمارا وسیب ہو، ہم نے ان رائٹنگ لکھوایا کہ پی ایس ڈی پی ہم مل کے بنائیں گے. ہمیں معلوم تھا کہ بلوچستان اور سندھ اور جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا سب سے زیادہ متاثر تھے پچھلے سیلاب سے. تو یہی وجہ تھا کہ ہم نے اپنے معاہدہ میں باقاعدہ لکھوایا تھا کہ سب سے پہلے ترجیح یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس سیلاب میں نقصان ہوا ان کا ضروریات ہم پورا کریں گے. ہم نے اپنے لیے کوئی وزارت نہیں مانگا، صرف اپنے عوام کا حق مانگا ہے. اور آج مجھے آپ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک اس ڈاکیومنٹ پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہم ناکام رہے ہیں. اور میرے لیے اپنے ممبران کو بار مجبور کرنا کہ اسمبلی پہنچے، کورم پورا کرے، ان کا ہر بل کو آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈالے، مگر آپ جب اپنے علاقے میں واپس جاتے ہو تو آپ خالی ہاتھ واپس جائیں. جب آپ اپنے علاقے میں واپس جاتے ہو اور آپ سے سوال کیا جاتا ہے معیشت پہ، امن و امان پہ، دہشت گردی پہ، پاکستان کے مسائل پہ، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو. اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتے. حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمان کو اعتماد ملے اور ہر مسئلہ کا حل پارلیمان سے اتفاق پیدا کر کے
منظور کرے. اگر ہم اسی طریقے سے چلتے ہیں تو میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم واقعی پاکستان کے عوام کے تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے. پارلیمان میں حکومت کا یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے. حکومت کے پاس اگر کوئی مینڈیٹ ہے تو وہ اجتماعی فیصلے کنسنسس پہ مبنی فیصلے کا مینڈیٹ ہے اس حکومت کے پاس. اور میں حکومت کو یہی تجویز دیتا ہوں اور صدر پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ بطور صدر پاکستان اور وفاق کا نمائندہ کہ حکومت کو یہ تجویز دیا جائے کہ جو فیصلے اتفاقی رائے سے لیے جاتے ہیں وہ طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، وہ مسائل کے اصل حل نکالتے ہیں. صدر زرداری نے پہلے یہ تاریخ رقم کیا تھا کہ 5 سال حکومت جب پہلی بار مکمل ہوا تاریخ میں تو صدر زرداری کا یہ سیاسی کارنامہ تھا اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اکثریت تھا، اس کے باوجود کہ ہم پنجاب میں ان کے بغیر حکومت بنا سکتے تھے، اس کے باوجود کہ ہم پختونخوا میں اپنا ہی وزیر اعلیٰ بنا سکتے تھے. پورا ملک میں صدر زرداری نے ریکنسیلیشن کے نام پہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لیا اور جب تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے فیصلے لیے تو ہمارے معیشت کے لیے بہتر فیصلے لیے گئے. جب تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے فیصلے لیے تو تاریخ میں پہلی بار آپ کو NFC ایوارڈ ملا، صوبے کے حقوق ملے اور 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن پاس ہوا. آج بھی اگر ہم نے دہشت گردی کا ایک بار پھر مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے ہمارا زراعت کو، ہمارا ٹیکنالوجی سیکٹر کو معاشی قتل سے بچانا ہے، اگر ہم نے سیاسی سٹیبلٹی قائم کرنا ہے تاکہ ہم بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کر سکے تو تمام فیصلے اتفاق رائے سے لینے پڑیں گے. اس وقت جو لوور ریپیرین ہیں ان کا حکومت کے جو کنالز کا پالیسی ہے